کہ اگر کسی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی اور اس کے پاس اور گواہ نہ ہو سوائے اس کے کہ اس نے خود دیکھا ہے تو فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، بس گواہی دے گا وہ 4 گواہیاں اللہ کی انہ لمن الصادقین کہ بے شک یہ سچا ہے، والخامسۃ اور 5ویں دفعہ کہیں ان لعنت اللہ علیہ کہ خدا کی لعنت ہو اس پر یعنی مجھ پر، ان کان من الکاذبین اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، وَيَدْرَوْنَ الْعَذَابَ اور ہٹا دے خاتون سے عذاب، ان تشہد 4 شہادات باللہ جب گواہی دے 4 گواہی اللہ کی، انہ لمن الکاذبین کہ بے شک خاوند جھوٹا ہے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا اور 5ویں مرتبہ کہے کہ غضب ہو اللہ کا عورت پر، ان کان من الصادقین اگر ہے خاوند سچوں میں سے۔ اس کو لعان کہتے ہیں۔ لعان اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو برے فعل میں کسی کے ساتھ دیکھا لیکن اس کے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہے، زنا کے ثبوت کے لیے تو کم از کم 4 گواہ جو ایک جیسی شہادت کر لیں اور خاص اس فعل کو بیان کر لیں۔ تو جس شخص نے خود بیوی کو دیکھا ہے اس کو حکم یہ ہے کہ وہ صورت لعان کر لے۔ صورت لعان اس کو کہتے ہیں کہ 4 دفعہ وہ گواہی دے، یہ 4 گواہیاں 4 آدمیوں کے برابر ہو جائے گی، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا اپنی عورت پر تو مجھ پر خدا کی لعنت ہے۔ پھر خاتون کو لایا جائے اور اس کو کہے کہ یا اقرار کر لو اور یا لعان کر لو۔ اگر وہ اقرار کر لے تو سزا یافتہ ہو جائے گی، لعان کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ کہتی ہے کہ خاوند جھوٹا ہے تو پھر 4 مرتبہ وہ بھی کہے خدا کو حاضر ناظر کر کے کہ میرا خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ خدا کا غضب ہو مجھ پر اگر میرا خاوند سچا ہو۔ اس طرح صورت لعان کے بعد قاضی کو اختیار ہے کہ اب ان کے درمیان تفریق کر لے۔ امام شافعی اور احمد کے نزدیک صورت لعان خود مفرق ہے، لیکن صورت لعان جو بخاری وغیرہ میں مروی ہے وہ امام ابو حنیفہ کے حق میں ہے، اس میں آتا ہے فرق بینہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں ہے کہ اس عورت کے ساتھ جب لعان کیا گیا اور 5ویں مرتبہ گواہی دینے لگی کہ میرے اوپر خدا کا قہر و غضب ہو اگر میرا خاوند سچا ہو، تو تھوڑی دیر رکی اور اس نے کہا کہ کیا مطلب ہے کہ میں اقرار کر لوں اور اپنی قوم کو عمر بھر کے لیے پٹواؤں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آگے بڑھی، اس نے کہا ان غضب اللہ علیہا ان کان من الکاذبین من الصادقین۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ اس نے تو باقاعدہ کہہ دیا کہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کرنے دوں گی، لیکن یہ صورت تردد کی ہے، اب بھی تیقن کی نہیں، اور الحدود تندرع بالشبہات، اس قسم کے شک شبے کے بعد حدود نہیں آیا کرتی۔ سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی سزا صرف چند شہادتوں سے ٹل گئی ہے تو یہ کچھ کم بات ہے کہ برمحضر مسلمین اس پر اور اس پر لعنت کی گئی، اور یہ کچھ کم بات ہے کہ نکاح کی نعمت چھن گئی ہے۔ یہاں مرد پر تو لعنت آئی ہے اور عورت پر غضب آیا ہے، وجہ یہ کہ عورتوں کی عادت تو ویسے ہی لعنت کی ہے، وہ تو بات بات پر لعنت اور لعنت لعنت اور لعنت، تو لعنت سے اس کی موافقت ہو گئی ہے اور لعنت کا غلظ اس کے دل میں کم ہو چکا ہے، اس لیے اس کے لیے غضب کا صیغہ تجویز کیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر مہربانی اس کی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے حکمت والے ہیں۔ یہ 10 آیتیں 3 مسائل پر مشتمل،
یہ حقیقت میں تمہید ہے ایک واقعے کے لیے۔ 10 آیتوں کے اندر 4 مسئلے بیان ہوئے۔ ایک تو یہ کہ زانی کو سزا دے دو، دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ نرمی نہ کرو، اور تیسرا یہ کہ بدچلن کو پسند کرتے ہیں، اور چوتھا یہ کہ اس لعان کر لو۔ یہ 4 مسئلے تمہید ہے ایک واقعے کے لیے۔